السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان قسط نمبر 12۔ رات کی تاریکی میں سیاہ بادلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور چمکتی ہوئی آسمانی بجلی کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش ہو چکی تھی۔ حفا ابھی بھی چھت پر ایک کونے میں بیٹھی روتے ہوئے مسلسل زمیل کو پکار رہی تھی۔ زمیل نے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ وہ اور چیز سے بے خبر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے کمرے کی کھڑکی کھلنے سے آشو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور آفا کے بیڈ پر نظر ڈالی، مگر آفا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم میں دیکھا، اب وہ آفا کو آہستہ آواز میں بلا رہی تھی، مگر آفا وہاں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اس نے چھتری لی اور ہاتھ میں ٹارچ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے ذہن میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں فوراً چھت پر جانے کا خیال آیا۔ چھت پر جاتے ہی اسے آفا ایک کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ آپی، کیا ہوا ہے؟ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ بہن کو یوں برستی بارش میں روتا دیکھ کر وہ بولی۔ آشو، وہ چلا گیا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ میں کیا کروں؟ میں اسے کیسے واپس بلاؤں گی؟ وہ بہن کے گلے لگ کر روتے ہوئے بار بار یہی بات کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آپ کی، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلیں بارش بہت تیز ہے۔ اس نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ اسے کے کپڑے تبدیل کروا کر اسے نیند کی گولی دے کر بستر پر لٹا دیا۔ سوتے ہوئے بھی حافظ کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، زمیل زمیل۔ ساری رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے حافظ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ اس کا بخار کسی بھی طرح کم نہیں رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس کے سہانے بیٹھی بار بار پانی کی ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک بھی مار رہی تھی۔ شیخ کمال ڈاکٹر کو لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹر نے موسمی بخار کا کہہ کر بات ختم کر کی اور دوائی لکھ دی۔ دوائی دینے کے باوجود ابھی صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اس کا بخار ٹوٹے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی زبان پر صرف زمیل کا نام تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اس کو بخار میں تپتے ہوئے۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنی آنکھیں کھولتی یہ دیکھنے کو کہ زمیل آیا یا نہیں، اور پھر مایوس ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ شیخ کمال، مجھ سے آفا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، آپ کسی اور ڈاکٹر سے بات کریں۔ اس کا بخار کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میری بچی 3 دن میں ہی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے یہ بخار اس کی جان ہی نہ لے جائے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اللہ سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ابھی مجھے ڈاکٹر احمد کا فون آیا تھا، وہ بھی حافظ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں اب ان سے ملنے جا رہا ہوں، ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا، شاید وہ کوئی حل نکال سکیں۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو تسلی دی۔ بس شیخ صاحب، میں نے سوچ لیا ہے، جیسے ہی حافظ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں نے اس کی شادی کر دینی ہے۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتانا چاہتی تھی۔ اس ڈھونگی بابا کے بعد میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی تھی۔ میرے دوست ہے، اس کی کوئی جاننے والا ہے، کچھ عمل کرنا جانتے ہیں۔ میں نے حافظ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ انہوں نے کہا بس جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کی شادی کر دیں۔ آپا ویسے بھی 2-4 بار اشاروں میں مجھ سے اظفر کے لیے حافظ کا ہاتھ مانگ چکی ہیں۔ انہوں نے شیخ کمال کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا، تم دعا کرو حافظ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، یہ شادی کی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں سے باہر نکل گئے۔ انسان بہت ہی بے صبرا اور ناشکرا ہے، ہر کام میں جلد باز ہے۔ انسان جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے مگر جب اسے حاصل نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، یہ سمجھے بنا کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے اگر اسے نہیں ملی ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی جلتی ہوئی آگ کے نزدیک نہیں جانے دیتی ہے، وہ جانتی ہے بچہ نہ سمجھ ہے، آگ اس سے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے ہی میرا رب جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو اندیکھی آگ میں جلنے دے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر غم نہ کرو بلکہ صبر کرو۔
اس کے انعام کا انتظار کرو، بے شک وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ مولوی عبدالقیوم نے اپنے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمد اور شیخ کمال بھی ان کا بیان سن رہے تھے۔ احمد نے شیخ کمال کی پوری بات دھیان سے سنی تھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر مولوی صاحب کے گھر آ گئے۔ وہ بہت عرصے سے مولوی صاحب کو جانتے تھے۔ مولوی عبدالقیوم روحانی علم کے ماہر تھے، مگر بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ اللہ کے رضا کے لیے ایسے ضرورت مند افراد کی مدد کرتے تھے جو حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر احمد نے کچھ دن پہلے مولوی صاحب سے حافہ کے متعلق بات کی تھی۔ مولوی صاحب کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئے تھے، اس لیے پھر ان سے بات نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر احمد بھی اپنی مصروفیات کی بنا پر دوبارہ یہاں نہ آ سکے۔ آج شیخ کمال نے حافہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو ان کو لے کر سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گئے۔ یا ہم یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر احمد جو ہے وہ مولوی صاحب کو پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے وہ شیخ کمال کو بھی مولوی صاحب کے پاس لے آئے تاکہ ان کے مسئلے کا کوئی حل ہو سکے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب کا بیان ختم ہوا تو لوگ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ڈاکٹر احمد سب لوگوں کے چلے جانے کے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب سب لوگوں کے مسائل سن کر فارغ ہوئے، احمد اور شیخ کمال اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ہاں میاں احمد، کیسے ہو؟ بہت دن بعد آنا ہوا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی الحمدللہ مولوی صاحب، سب خیریت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹروں کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے۔ ان سے ملیں، یہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں، شیخ کمال۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ان کے مسائل کا ذکر کیا تھا، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے شیخ کمال کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے ذکر تو کیا تھا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بتائیں شیخ صاحب، انہوں نے پوچھا۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ہے، اس کا معاملہ ہے، کچھ دن سے بہت بیمار ہے، اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پھر شیخ کمال نے ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ مولوی قیوم نے ساری بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کی اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے پھر دوبارہ آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ میری ساری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ جو بھی ہے کوئی عام نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ پائیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں تو ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی اور بولے، مولوی صاحب، مطلب کچھ ایسا ہے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں بہت امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ ان کی بات سن کر شیخ کمال نے پریشان لہجے میں کہا۔ مایوس نہیں ہوتے ہیں شیخ صاحب، اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہی راستہ بھی دکھائے گا۔ میں کل جمعے کے بعد آپ کے گھر آؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں کچھ اسم مبارک پڑھنے کو دیتا ہوں، یہ پانی پر پڑھ کر بیٹی کو پلا دیں اور ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے کے ساتھ درود پاک کے ساتھ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا۔
کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد احمر اور شیخ صاحب نے ان سے جانے کی اجازت لی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی قیوم نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، مگر بے سود۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا، اس کو اپنے سامنے لانا آسان نہیں، اور اس بات کو لے کر وہ فکر مند تھے۔ شیخ کمال نے دم کیا ہوا پانی ہوا کو پلایا اور سب گھر والوں کو بھی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک اور ان تسبیحات کا ذکر کرنے کا کہا جو مولوی قیوم نے بتائی تھی۔ یہاں ہم ایک بات واضح کرتے چلیں، یہ کہانی ناول آپ بیتی ہے۔ یہاں کردار کے نام چینج کیے گئے ہیں اور جگہ کے بھی، لیکن آپ بیتی اور سچی کہانی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ تیسری رات کا ذکر ہے۔ حافظہ کا بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ جب کھڑکی کھلنے سے حافظہ کی آنکھ کھلی، وہ بہت ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھی۔ 3 دن کے بخار نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ کوئی طاقت تھی جو اس سے باہر بلا رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی اس نے بستر کے نیچے سے وہ سنہری پر نکالا، اسے مٹھی میں قید کیا، ایک نظر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آج بھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بارش کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، شاید زمین کہیں اڑتا ہوا نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ فوارے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں قید سنہری پر نکال کر فوارے کے پانی میں ڈال دیا۔ ننھے ننھے آگ کے شعلوں کو پانی میں جلتا دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھونے کی کوشش کی۔ بہت شوق ہے نا تم کو آگ سے کھیلنے کا؟ یہ بھی نہ سوچتی ہو کہ آگ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا یہ بول رہا تھا۔ انسان جب محبت کرنے لگتا ہے نا تو پھر وہ کسی بھی طرح کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھے بنا جواب دیا، مت کھیلو یہ آگ کا کھیل، اس میں سوائے درد کے تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آگ دھیرے دھیرے تم کو جلا کر رکھ دے گی۔ اس میں صرف اذیت ہی اذیت ہے، کسی زہر کی طرح یہ تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گی، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا، تم نے دیر کر دی جمیل، یہ زہر تو میری رگوں میں اس دن شامل ہو گیا تھا جس دن تم نے میرے وجود میں پناہ لی تھی، جس دن مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ حافظہ تو جمیل کے بنا کچھ بھی نہیں، وہ تو اسی دن راکھ ہو گئی تھی جب اس نے جمیل کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ تم مجھے محبت میں واپس پلٹ جانے کا بول رہے ہو، اس کا مطلب جانتے ہو؟ جمیل اس نے بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ اس کی طرف شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری رگوں میں اب خون بن کر دوڑتے ہو۔ ہم انسان جس سے ایک بار محبت کر لیں اس کو کبھی پھر اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال پاتے ہیں۔ ساری زندگی اس شخص کی محبت ہمارے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ شخص ہم کو ملے یا نہ ملے، ہم ہمیشہ اس کے ہوتے ہیں۔ جمیل محبت میں شاید واپسی ممکن ہو، مگر عشق میں واپسی نہیں ہوتی۔ عشق میں صرف موت ہوتی ہے۔ کسی کے عشق میں فنا ہونے کی چاہ ہوتی ہے، اور تم اب میری محبت نہیں میرا عشق ہو، جس کے سامنے یہ جلتی ہوئی آگ کچھ بھی نہیں۔ عشق کی آگ جسم کو نہیں روح کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا جمیل، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم کو پلٹنا ہے تو پلٹ سکتے ہو، مگر حافظ ساری زندگی صرف جمیل کی رہے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ اس نے حافظہ کو دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھا۔
حافہ کا وجود جو 3 دن سے بخار میں جل رہا تھا، جمیل کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی روح تک میں ٹھنڈک اتر گئی۔ جمیل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اس کو اپنے عکس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جمیل کبھی حافہ سے دور بھی جا سکتا ہے؟ مجھے صرف تمہارے درد کا احساس تھا جو میری ذات سے تم کو ملا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس منزل کے مسافر بنو جس پر صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں۔ میرا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، میری منزل بہت کٹھن ہے، ایک لمبی مسافت ہے جس کو مجھے طے کرنا ہے۔ تمہارے قدم تھکنے لگ جائیں گے۔ اس بات کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ تم پچھلے 3 دن سے مجھے مسلسل پکار رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی تمہارے پاس نہ آ سکا۔ میرا فرض میری محبت کے آڑے آ رہا تھا، اور کبھی کبھی اپنے فرض کی خاطر محبت کی طرف سے آنے والی صدا کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ مگر جیسے ہی مجھے فرصت ملی میں یہاں تمہارے پاس آ گیا۔ زبیل کبھی تمہاری پکار پر تم کو تک پہنچ نہ سکے تو جان لینا وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس نے اس کے اشک چونتے ہوئے کہا، میں ہر منزل پر تمہاری ہمسفر ہوں، میں جانتی ہوں تمہارا فرض کیا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا ہاتھ تھام کر ہر کانٹوں کے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ جمیل کو حافہ سے موت کے سوائے کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی ہے، اس نے کہا۔ حافہ اب جمیل کی ہے اور میرا یہ تم سے وعدہ ہے، میں بہت جلد تم سے نکاح کر کے تم کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی ننھی ننھی بوندوں نے ان کی خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کو چھوا۔ ہوائیں ان کی خوشی میں خوش ہو کر ان کے ارد گرد رقص کرنے لگی تھی۔ وہ جو آج اپنی محبت میں ہر بات بھلائے بیٹھے تھے، یہ بھول گئے کہ خوشی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے انسان کے فیصلوں سے الگ ہوتے ہیں، اور انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی قدرت کے فیصلے پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہر فیصلہ منظور کرنا پڑتا ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسط سے پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ مزید ہمارے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینکس۔ انشاءاللہ آج قسط نمبر 12 کے ساتھ قسط نمبر 13 بھی اپلوڈ کریں گے، اور کل انشاءاللہ قسط نمبر 14۔ تب تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔